اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ یہ 1992 کا واقعہ ہے۔ امریکی پابندیاں پاکستان پر لگ چکی تھیں اور پاکستان کے پاس امریکی F-16 کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر جنگی جہاز نہیں تھا۔ امریکہ نے جہازوں کے سامان کی فراہمی بھی معطل کر رکھی تھی۔ جنگ لڑنا تو ایک طرف، پاکستان اپنے پائلٹس کے فلائنگ آورز بھی پورے نہیں کروا سکتا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستان نے چائنا کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ چائنا کا ایک بھی جنگی جہاز بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں تھا۔ پاکستان اس وقت بے یقینی اور یتیمی کی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا اور ہندوستان پاکستان پر اپنی فضائی برتری کے خواب کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب تمام راستے بند ہو گئے تب پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے جنگی جہاز بنانے میں خود مختاری حاصل کرنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ برسوں تک اس آئیڈیا پر کام ہوتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور ایئر چیف مارشل مصعب علی میر نے اربوں ڈالر کے اس پروجیکٹ کو ایک قابل اعتماد ذہین اور محب وطن شخص کو سونپنے کا فیصلہ کیا۔ دن رات کی تگ و دو کے بعد انہیں ایک ایسا شخص مل گیا جو اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ان کا سب سے قابل شاگرد تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو امریکہ سے F-16 کو اڑا کر پاکستان لانے والا پہلا پائلٹ تھا۔ یہ نوجوان ان پائلٹوں میں بھی شامل تھا جنہوں نے F-16 کی 1 سال کی ٹریننگ صرف 5 ماہ میں مکمل کر لی تھی، اور ایئر مارشل مصعب علی میر کے شاگردوں میں سے صرف اس نوجوان کو سوارڈ آف آنر ملنے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس نوجوان نے پروجیکٹ کی کمان سنبھالتے ہی اعلیٰ قیادت کی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر F-16 سے بہتر اور نیا جنگی طیارہ بنائے گا، اور ساری دنیا خصوصاً ہندوستان اس طیارے کی کارکردگی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں داندوں تلے دبا لے گی۔ انہوں نے چائنا کی ایک کمپنی کا انتخاب کیا اور انہیں اپنی ضروریات بتا دی گئیں، اور نوجوان نے طیارے کی تیاری اور اس کی نگرانی شروع کر دی۔ چائنیز اسے ایک عام آدمی سمجھ کر اپنے مطابق جہاز بنانے لگے، لیکن اس نے چائنیز کے اس ڈیزائن کو مسترد کر دیا اور انہیں مجبور کیا کہ چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، جو خصوصیات وہ چاہتا ہے وہ اس جہاز کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ چائنیز کمپنی کے ساتھ شدید اختلاف رائے اور جھگڑوں کے بعد چائنیز کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اپنے مطالبات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پروجیکٹ کی نگرانی کرنے کے لیے کئی راتیں اس نے چائنیز کی فیکٹری میں ہی گزار دی، وہیں کھاتا اور وہیں سوتا تھا۔ اس پاگل پن کو دیکھ کر چائنیز بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر دن رات ایک کر دیا۔ امریکیوں کو جب خبر لگی تو انہوں نے اس نوجوان کو خریدنے اور ڈرانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی نگرانی کی جانے لگی۔ عورت، دولت، شہرت، عیاشیاں، جائیدادوں سمیت ہر طرح کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ نوجوان اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر آخر دن رات کی محنت رنگ لائی اور اگست 2003 کو اس شاہکار لڑاکا طیارے نے اپنی پہلی اڑان بھری۔ برسوں کی محنت اور وطن سے محبت کا عملی ثبوت ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ پائلٹ لگاتار پیغامات بھجوا رہا تھا کہ یہ شاہکار ہر طرح سے مکمل ہے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو تیار ہے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں کامیابی کے آنسو، پیشانی پر شکرانے کے سجدے اور زبان پر شکرانے کے کلمات اور چہرے پر اطمینان کے تاثرات واضح تھے۔ اس نوجوان نے اس طیارے کو اپنا بیبی قرار دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میں نے اپنے بیبی کو دشمن کا لحاظ کرنا سکھایا ہی نہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر 27 فروری 2019 کو اسی بیبی نے ہندوستان کے 2 طیاروں کو دھول چٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ دشمن کا لحاظ نہیں کرتا۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ اس شخص کا نام جان چکے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ F-17 تھنڈر منصوبے کے بانی اور ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی کامیابی اور حب الوطنی کی مختصر سی کہانی ہے۔ آپ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی کامیابی کی کوششوں اور نیک نیتی کو ذہن نشین رکھیے اور F-17 تھنڈر کی تاریخ اور خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں تو اس محب وطن سپوت کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ F-17 تھنڈر نے اپنی پہلی اڑان 25 اگست 2003 کو چائنا میں بھری۔ 12 مارچ 2007 کو اسے پاکستان ایئر فورس میں شامل کر لیا گیا اور 23 مارچ 2007 کو اسے پاکستانی عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ F-17 تھنڈر نے آتے ہی دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لی۔ اسے 2010 میں برطانیہ کے ایئر شو میں بھی شامل کیا گیا
اور پوری دنیا میں اس سے پہلے جتنے بھی شو منعقد کیے جاتے ہیں ان میں چائنا کے کسی جنگی جہاز کو پرفارم کرنے کے لیے نہیں بلایا جاتا تھا، لیکن JF-17 تھنڈر طیاروں کو پوری دنیا کے تمام قابل ذکر ایئر شوز میں بلایا جاتا ہے۔ اس طیارے نے 2018 میں پولینڈ میں منعقد ہونے والے ایئر شو میں اپنی جیت کے جھنڈے گاڑے ہیں اور پوری دنیا کو ایک مرتبہ پھر سے اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ یہ کامیابی پاکستان اور چائنا کے لیے ایک اعزاز ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 2 طیارے جدید ترین میزائل، گن اور بم ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ ان میں 23 ملی میٹر دہانے والی دوہری نال کی حامل GSH-2-23 توپ نصب ہے۔ اس کے علاوہ ان طیاروں میں 7 ہارڈ پوائنٹس ہیں، جن میں سے 4 ان کے پروں کے نیچے، 2 ونگ ٹپس اور 1 طیارے کے فیوزیلاج یعنی اس کے مرکزی ڈھانچے کے نیچے ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ نصب کیے جانے والے ہتھیاروں کی لسٹ بہت طویل ہے۔ فضا سے فضا میں حملہ کرنے کے لیے PL-5E2 شارٹ رینج اور حد نگاہ سے دور تک مار کرنے والا SDA BVR میزائل شامل ہیں۔ دوستو، یہ BVR میزائل کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق آئیے اس طیارے کے بانی ایئر مارشل شاہد لطیف ہی سے سنتے ہیں۔ دیکھیں، جہاز تو ان کے پاس بھی ہیں، مثلا ان کے پاس مراجز ہیں، لیٹسٹ والے جن کو مراج 2000 کہتے ہیں، ان کے پاس Su-30 ہیں، وہ بھی فرنٹ لائن جہاز ہیں جو انہوں نے ایک امریکہ دیا، اور اب رفال جو ہیں ریگولرلی ان کے پاس آنے شروع ہونے، کچھ میرا خیال پہلے پہنچ بھی ہیں۔ رفال کا اور ہم اگر کمپیریزن کریں تو کیا ایک ہی کیٹیگری ہے نا، ساری کی ساری 4th جنریشن جہاز ہیں۔ اس سے اگلا جو سٹیج ہے وہ 5th جنریشن، جو کہ امریکہ نے بنا لیا، چین نے بنا لیا، روس نے، اور ہم نے اب یہ خود بنانا ہے۔ وہ جو خود انحصاری کی کا جو ہم نے اسی وقت جو ہماری ویژن تھی، جو میں نے لکھی تھی کہ JF-17 ہم چین کی مدد سے بنا رہے ہیں، یاد رکھنا کہ اگلا 5th جنریشن جہاز جو ہے یہ 4th جنریشن، 5th جنریشن ہمیں خود بنانا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے پاس 5th جنریشن ہے کوئی؟ کس کے پاس؟ ہندوستان کے نہیں، کوئی 5th جنریشن نہیں، 4th جنریشن کس اعتبار سے ہم ایکول ہیں؟ تو اس لیے ہم اس کے لیول پہ ہیں، مگر جو ایج ہے میں نے آپ کو بتا دیا وہ ہماری ٹریننگ ہے اور ہمارا جذبہ ہے۔ اس کو آپ نہیں ایکویٹ کر سکتے نا، یہ کوئی ایسی سافٹ ویئر تو نہیں ہے کہ جو یہاں پہ چپ لگا دو گے۔ تو اس لیے اس طرح ہمیں فوقیت ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ 65 کی جنگ میں بھی کیا تھا، یہی تھا نا، ہم ان سے 3 گنا کم تھے۔ وہی بدر والا زمانہ یاد رکھیں، وہ 1000 اور ادھر ہم 300، 1/3 تھا نا، 65 میں بھی یہی تھا۔ پھر ان کی کیا حالت ہوئی، وہ MM عالم کہاں سے پیدا ہوئے، وہیں سے پیدا ہوئے نا، سرفراز رفیقی، MM عالم، تو یہ ان لوگوں نے ان کے جو ہے وہ چھکے چھوڑا دیے تھے۔ ہم وہاں جاتے تھے تو ان کے جہاز تباہ کراتے تھے، رن وے پہ کھڑے ہوئے آگ لگ جاتی تھی، وہ ہماری طرف آتے تو ہم ان کو مارتے تھے، پھر وہ ڈر گئے، تو ہماری بیسز پہ آنے سے پہلے ہی وہ کوئی جنگل ونگل میں بم پھینک دیتے تھے اور جا کے کہتے تھے میں ان کی بیس تباہ کر رہا ہوں۔ تو چونکہ IT کا زمانہ نہیں تھا، دکھایا نہیں جا سکتا تھا، تو وہ تو اپنی جان چھوڑانے کے لیے ادھر آتے ہی نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمیں وہاں پہ بھی مار گرائیں گے۔ اتنا تہلکہ تھا ہمارا اس وقت۔ آج بھی یہ 27 فروری کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں کانپیں گے اور کانپ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ایک ہی دن کے اندر تمہارا۔ الحمدللہ، اسی لیے میں نے کہا روایتی ہو غیر روایتی ہو، کولڈ سٹارٹ آپ نے ٹرائی کیا، آپ نے ٹیکٹیکل نیوکلیر میسائل بنا لیا ہے، آپ کے بلینز آف ڈالر جو آپ نے انفراسٹرکچر پہ لگائے تھے انہیں سارے زیرو کر دیے، تو اب کچھ اور بھی ٹرائی کر لیں۔ الحمدللہ آپ ہمیں تیار پائیں گے، ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیکٹکس، کاؤنٹر آفینسو، اور یہ ہمارا حق ہے اور ہم انشاءاللہ کریں گے۔ لاسٹ کمنٹ، کس طرح سے انگیج کیا تھا؟ ظاہر آپ تو تھے، بانی تھے اس کے JF-17 کے، اس وقت جو ابھی نندن کو کیسے انگیج کیا، فضا میں کیسے انگیج کیا جاتا ہے سر؟ جی ایسے انگیج کیا جاتا ہے کہ یہ جہاز جو تھا یہ اس علاقے میں آ گیا، ہمارے علاقے میں آ گیا، لازمی چیز ہے کہ اس کو بھیج دیا گیا کہ وہاں بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو تم جاؤ اور ان کے جہاز گراؤ۔ وہ ہوا میں بہت سارے ان کو ریڈار پہ نظر آنے شروع ہو گئے، جہاز اچھا ریڈار پہ مانیٹرنگ ہو لازمی چیز ہے، ادھر بھی مانیٹرنگ تھی، ہمارے یہاں بھی مانیٹرنگ تھی، تو اس کے اندر وہ آ گیا۔ اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ٹیکٹکس ہیں کہ MiG-21 اور وہ پچ کر رہے ہو، وہ تو MiG-21 تو فلائنگ کافنز کا حصہ ہے، فلائنگ کافن مطلب جو مطلب ہو گئے ہیں، اور آپ اس بندے کو بھیج رہے ہو اور ونگ کمانڈر ہے، پھر ریڈار ایسے موقع پہ گائیڈ کرتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے ریڈار کے ساتھ۔ آپ اس سے ہم نے پوچھا کہ تمہیں ریڈار نہیں، کہہ رہا مجھے کوئی نہیں بتا رہا تھا، اور اتنی ریڈار کے اوپر کمیونیکیشن کے اوپر والیوم تھا کمیونیکیشن کا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میرے پاس جہاز تھا اور میں چلی آ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ پروفیشنلزم ہے ان کا، اگر تمہیں پتہ ہی نہیں تم کہاں جا رہے ہو تو ٹرن اباؤٹ اینڈ گو بیک، آپ کے ایمرجنسی پروسیجرز ہوتے ہیں نا۔ تو وہ آیا، اس کو مارا، اسی طرح Su-30 کو مار دیا، اور ابھی ہمارے پاس اور بھی بہت سارے جہاز لاکس تھے، اس کے اوپر ہم نے لاک کیے ہوئے تھے JF-17 کے اوپر۔ سر یہ لاک کرنا کیا لاک کا مطلب یہ ہوتا ہے ریڈار جو ہے جب آپ ایک جہاز کو دیکھتے ہیں تو اس کو لاک کرنے کا مطلب یہ کہ اب آپ کا جو BVR میسائل ہے بیانڈ ویژوئل رینج، اب اس کی ساری کی ساری کنسنٹریشن اس پہ،
अगर मैंने किसी को लॉक किया है तो अपना मैं BVR मिसाइल अगर यहाँ से मारूंगा, मैं उस जहाज को नहीं देख रहा। BVR का मतलब ये होता है स्टैंड ऑफ वेपन, और अगर उसकी 40-50 किलोमीटर रेंज है, जहाज तो बहुत दूर है, और रडार ने कह दिया कि तुमने इस जहाज को लॉक कर लिया। अब उस मिसाइल का काम है उस लॉक जहाज के पीछे भागना, उसको खुद पकड़ना है, खुद पकड़ेगा। वो लॉक हो चुका है ना, उसकी वेव्स, उसकी रेस उसको काबू करके अब वो जहाज इधर उधर होगा तो उसका पीछा करेगी और उसको जाके मारेगी। वो मिसाइल उसको जाके उस वक्त लगे, वो भी जहाज को नहीं देख रहा, और एक मिसाइल आया ठा करके उसको लग गया। उसको पता ही नहीं चला। Su-30 के साथ यही हुआ है, उसको तो पता ही नहीं चला, लिहाजा वो क्रैश भी कर गया। तो सर जो मिसाइल था वो हमारे JF-17 में था फिक्स, लाजमी चीज है, और वहां से फिक्स हुआ गया, और मिसाइल फिक्स हुआ। को उसको मिसाइल को दिखा दिया गया कि ये मेरा टारगेट है। अब जो मिसाइल होता है इसका अपना अंदर छोटा रडार होता है, वो रडार उसको पकड़ के और उसके सेंट चल पड़ता है, अब उससे आप बच नहीं सकते। वो भागते मतलब जहाज की स्पीड से ज्यादा भागता है वो। नहीं, मेरा मतलब है कि वो डिपेंड करता है, अगर जहाज उसको मुड़ जाए और चलना शुरू कर दे दूर, और ये मिसाइल जा रहा है, उसका रेट ऑफ क्लोजर वो एक होता है, उसके टैक्टिक्स होते हैं, नेगेटिव होना शुरू हो जाए, पर उसको शायद पता ही नहीं चला कि मिसाइल जो है मेरे ऊपर लॉक और मेरी तरफ आ रहा है। रडार वार्निंग रिसीवर्स भी हुआ करते हैं, डिपेंड करता है। तो हमारे JF-17 में है रडार वार्निंग रिसीवर, सब कुछ है, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। हमने इसीलिए स्टेट ऑफ द आर्ट वो चीज़ बनाई हुई है ना, कि आपको लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसका ब्रेक लॉक करना वो टैक्टिक्स है, वो जरा टेक्निकल मामले हैं। पर बात यह है कि जब मिसाइल को दिखा दिया, लॉक कर दिया, अब मिसाइल का काम है उसको जाके स्ट्राइक करना, और इस दौरान आप उसको लॉक करके दिखा के आप बेशक टर्न अबाउट करें, अपने घर जा रहे हैं, आपका मिसाइल उसकी तरफ जा रहा है। मिसाइल जहाज छोड़ निकल जाता, निकल गया, वो चल पड़ा, निकल गया, वो चल पड़ा, आपने रिलीज कर दिया। अब आपने मिसाइल के साथ नहीं जाना। वो डॉग फाइट का जमाना था जब जहाज लड़ते थे और मिसाइल मारते थे, छोटे शॉर्ट रेंज मिसाइल जिनको आप कहते हैं। ये BVR है, बियॉन्ड विजुअल, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब आपकी हद निगाह से भी आगे जाएगा। लाजमी चीज है, इसी को बियॉन्ड विजुअल रेंज पहले F-16 में थी, अब हमारे पास JF-17 में भी है, तभी तो ये इतना पोटेंट जहाज है, महफूज हाथों में है, पूरे नेशन के लिए पैगाम है, महफूज हाथों में। हमने मेहनत की हुई है, JF-17 पे हमने बड़ी मेहनत की, और हमने एक ऐसी चीज बना ली कि आज आप हमें थ्रेट नहीं कर सकते, मैं पर F-16 पुरसे रोक लूंगा, फ्लाइंग नहीं कर सकोगे। ये तो 90 की दहाइयों की थ्रेट थी, और इन सारी चीजों की उसमें इक्विपमेंट है। अपना डिफेंस, जैसे मैंने रडार वार्निंग रिसीवर की बात कर दी, इसी तरह आपका ECM पॉड होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वाला, आप पे अगर कोई चीज़ है तो उसको डॉज कैसे करना है, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, पर उस जहाज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए हमने इसको F-16 से भी एक रुतबा ऊपर दिया, JF-17 F-16 से ऊपर। और ये आपको सुन के खुशी होगी कि जब F-16 और JF-17 की आपस में फ़ाइट हम करवाते हैं तो उसके अंदर JF-17 के जो पायलट्स हैं वो एंजॉय करते हैं इस फाइट को, जितना मजबूत। अच्छा, आपस में भी करते हैं? हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, कि आपके खिलाफ अगर इस तरह का जहाज पिच किया जाए तो आपके टैक्टिक्स क्या होंगे, हम सिमुलेट करते हैं। यही तो ट्रेनिंग है, यही तो हमें बताया जाता है कि ट्रेनिंग में इतने मजबूत हो जाओ कि उनके 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी ताकत सामने आए तो आपने उसका भी मुकाबला करना है। यही ट्रेनिंग है आपकी। तो उसमें वो क्या कहते हैं पायलट के, यार हम JF-17 एक तरफ और एक तरफ F-16, ऑब्वियसली उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम एक दूसरे को फाइट करते हैं, बड़ी टफ फाइट होती है, किसी की एक जगह स्ट्रेंथ है, किसी की दूसरी जगह स्ट्रेंथ है, तो ये फुल ऑफ स्ट्रेंथ है माशाल्लाह जहाज। सर जो मिसाइल मारता है वो पायलट खुद मारता है या रेडार सिस्टम उसको? पायलट मारता है, हाथ तो पायलट के कंट्रोल। एक तरफ वो जहाज भी उड़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है जी पायलट, जो फाइटर पायलट है उसके ज़िम्मे बहुत कुछ होता है, उसने अपनी जान भी बचानी है, वो सारी जो स्क्रीन्स हैं उनको भी मॉनिटर करना है, मेरे ऊपर कुछ हो तो नहीं रहा, उसको वो काउंटर भी करना है, ऑफेंसिव एक्शन भी लेना है, डिफेंसिव एक्शन भी लेना है। फाइटर पायलट जो है उसकी अल्टीमेट जो है वो ज़िंदगी ऐसे ही होती है। सर पीछे राब्ते में भी तो होता है? राब्ते भी होते हैं, ज़मीन की एजेंसीज हैं वो भी आपको गाइड भी कर रही होती है, मगर आपका जो एयरबोर्न रडार है, सर वो तो टाइम बहुत कम होता है, टाइम बहुत जल्दी। ये फिर टाइम शेयरिंग होती है ना, कि मैंने किस वक्त में क्या करना है, गलत चीज़ें नहीं करनी, सही चीज़ें करनी है, ये टाइम शेयरिंग है। तो उसके लिए सर आप इंटरव्यू करते हैं, किस तरह का क्वालिटी का बंदा है आज जिस इतनी सारी चीजें लेके चल सकता है, कितना मुश्किल होता होगा ये? बहरहाल ये उसका काम है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ये उसके लिए चैलेंज है, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम अपनी जान लगाते हैं। जबरदस्त यकीन मानिए, दिल खुश हुआ ये सारी बातें सुन के। बेसीधे कश्मीर, चूंकि सर हम बॉर्डर लाइन पे रहते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत एहसास है, हमारे तो सामने है हिंदुस्तान, तो हमें इन चीज़ों पर बड़ा प्राइड फील होता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, इसीलिए तो मैंने कहा माशाल्लाह मजबूत हाथों में, और ऐसे नहीं हम अपने नाम पे कोई आँच आने देंगे। और वही मैं कह रहा हूँ, 65 की जंग में भी हमने ये साबित किया था, और इस मरतबा तो एक दिन में साबित कर दिया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान को सबकत हासिल हुई एक दिन की जंग में। ये दुनिया कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ یہ کس قدر زبردست ٹیکنالوجی ہے جو کہ پاکستان حاصل کر چکا ہے. یہ طیارہ اور بھی بہت ساری جنگی صلاحیتوں کا مالک ہے. فضا سے زمین پر مار کرنے کے لیے CM-102 اینٹی ریڈیشن میزائل، جبکہ فضا سے سمندر تک مار کرنے کے لیے C-802 AK اینٹی شپ میزائل اور CM-400 AKG کیریئر کلر اینٹی شپ میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ عمومی مقاصد کے بموں میں MK-82، 83، 84 رن وے تباہ کرنے کے لیے ماترا بم، ڈیورینڈل اور راک IMK-20 بختر شکن کلسٹر بم بھی شامل ہیں. لیزر گائیڈڈ بموں میں GBU-10، 12 اور 16 بم، جبکہ GPS سے رہنمائی لینے والے LS-6 میزائل بھی شامل ہیں. اور ان سب کے علاوہ ایئر بورن کے G300G سیلف پروٹیکشن جیمنگ پوڈ بھی JF-17 تھنڈر بلاک 2 کا حصہ ہے. JF-17 تھنڈر بلاک 2 12,000 کلو گرام سے زائد وزن لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمارے اس طیارے کو اڑنے کے لیے تقریباً 600 میٹر طویل رن وے درکار ہوتا ہے. JF-17 تھنڈر بلاک 3 ابھی تکمیل کے اختتامی مراحل میں ہے. اور دوستو اس JF-17 تھنڈر بلاک 2 کے بعد آ رہا ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3. یہ طیارہ ابھی تکمیل کے اختتامی مراحل میں ہے. یہ بلاک 2 سے کئی گنا بہتر ہے اور اپنی خصوصیات کی بدولت تقریباً 5th جنریشن طیاروں کے قریب تر ہوگا. اس کا ڈیزائن اور انجن مکمل ہو چکے ہیں. بلاک 3 میں KLJ-7ESA ریڈار سسٹم نصب ہوگا جو اپنی رینج کے اعتبار سے بھارت کو فروخت کیے جانے والے اسرائیلی رافیل طیاروں میں نصب RBE-2AESA ریڈار کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے. اور 5th جنریشن یعنی 5ویں نسل کے لڑاکا طیاروں میں ریڈار سسٹم بہت جدید ہے اور یہی استعمال ہو رہا ہے. اور یہی وہ ریڈار سسٹم ہے جسے دشمن کے ریڈار سے پکڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی ایویونکس F-16 کے مقابلے میں کئی حوالوں سے بہتر ہے. JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹ HMS ٹیکنالوجی نصب کی گئی ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پائلٹ کو ٹارگٹ لاک کرنے کے لیے طیارے کو ٹارگٹ کی طرف موڑنا نہیں پڑتا، بلکہ ٹارگٹ لاک کرنے کے لیے پائلٹ کو ٹارگٹ کی طرف ایک نظر دیکھنا ہوگا اور پلک جھپکنے میں ٹارگٹ لاک کر کے میزائل فائر ہو جائے گا. یہ ٹیکنالوجی دنیا میں ابھی بالکل نئی ہے اور صرف 5th جنریشن طیاروں میں ہی استعمال ہو رہی ہے. اب ذرا ان طیاروں کے انجن کی بات کر لیتے ہیں. JF-17 بلاک 1 اور 2 میں RD-93 انجن استعمال ہوئے ہیں جو کہ 2222 کلومیٹر فی گھنٹہ کی انتہائی تیز رفتار تک طیاروں کو لے جا سکتے ہیں. جبکہ بلاک 3 میں WC-30 کا انجن استعمال کیا گیا ہے جس سے حاصل شدہ رفتار 2500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی جو انڈین رافیل طیارے کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. اس کی فیول کیپیسٹی تقریباً F-16 بلاک 52 جتنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ F-16 کی نسبت زیادہ وزنی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور انہی خوبیوں کے ساتھ JF-17 5th جنریشن کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی قیمت اپنے مقابلے کے کسی بھی طیارے سے کم ہے. اگر پاکستان کے JF-17 تھنڈر اور بھارت کے رافیل طیاروں کا موازنہ کیا جائے تو کارکردگی اور خرچ کے اعتبار سے پاکستان کو بھارت پر واضح برتری حاصل ہوتی ہے. ایک رافیل طیارے کی قیمت میں پاکستان 3 JF-17 تھنڈر طیارے تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوستو تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان سے 4 گنا زیادہ اسلحہ اور فضائی قوت ہونے کے باوجود پاکستان کو ہندوستان پر ہمیشہ فضائی برتری حاصل رہی ہے. اس کی وجہ ٹیکنالوجی میں مہارت کے ساتھ حب الوطنی کا جذبہ اور ملک کی حفاظت کا جنون بھی ہے. 1965 کی جنگ میں پاکستان نے سیبر F-86 امریکن طیارے استعمال کیے، جبکہ بھارت نے روس سے منگوائے ہوئے نئے MiG-21 طیارے استعمال کیے. جدید طیاروں کے ہونے کے باوجود بھارت پاکستان کی ایئر بیس کے اوپر آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. بھارتی طیارے آتے تھے اور ایئر بیس سے دور بم گرا کر چلے جاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم ایئر بیس کی حدود میں داخل ہوئے تو تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے. دوستو ڈاگ فائٹ ہو یا دشمن کے ملک کے اندر گھس کر اس کے رن وے پر کھڑے ہوئے جہازوں کو تباہ کرنے کا مشن ہو، پاک فضائیہ نے اپنی بہادری، مہارت اور پروفیشنل اپروچ کے ذریعے بھارتی فضائیہ پر واضح برتری حاصل کی تھی. اگر 1971 کی جھڑپوں کی بات کریں تو پاک فضائیہ نے اس میں حصہ نہیں لیا. یہ زمینی اور سیاسی جھڑپیں تھیں جس میں پاک فضائیہ شامل نہیں تھی. کارگل کی جنگ میں بھی پاک فضائیہ نے حصہ نہیں لیا تھا لیکن پاکستان کی برتری واضح تھی. کارگل کے بعد بھارتی اور پاک فضائیہ کی جنگی صلاحیتوں کو ناپنے کا دن تھا 27 فروری 2019 جب بھارت کے 2 طیارے MiG-21 اور Su-30 پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے، جسے پاکستان کے انہی JF-17 تھنڈر طیاروں نے مار گرایا.
एक पायलट को गिरफ्तार किया और दुनिया के सामने पेश करके अपनी बर्तरी साबित कर दी। हिंदुस्तानी मीडिया और बीजेपी की सरकार के झूठे दावों और नारों ने पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि मोदी को यह बयान देकर पूरी दुनिया के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी कि राफेल तैयारे न होने की वजह से भारत को पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि अगर राफेल तैयारे भी हों तो भी भारत पाकिस्तान से फ़ज़ाई महाज पर इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ जैसे जांबाज नहीं हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर्तरी कायम करने के लिए वक्फ कर दी और हसन सिद्दीकी जैसे जवानों पर मुश्तमिल एक ऐसी फ़िज़ाई फ़ौज तैयार की है जो कारकर्दगी और हुब्बुल वतनी में अपना कोई सानी नहीं रखती। दोस्तों, हम इकरार करते हैं कि एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ हमारे हीरो हैं और आप आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल हैं, और पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी की दास्तान आपके जिक्र के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़िज़ाइया बाइंदाबाद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।